Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ ہمارے چونکہ تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ام لکم شرکاء، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرا رکھے ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، لے آؤ ان کو، ہمارے سامنے لے آؤ، ابھی لے آؤ نا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایس ایچ او صاحب کا حکم آیا وارنٹ کا، یا بلکہ رینجرز والے پکڑ لیتے ہیں نا، اکثر راستے میں گاڑی روکتے ہیں، کاغذ دکھاؤ، آپ کہتے ہو جی میرے تعلقات ہیں، تو رینجرز والوں کو غصہ آتا ہے نا، کہتے ہیں لے آ بھائی، کون ہے ذرا بتا، ہمیں بھی نمبر دے، ہم سے بھی بڑا ہے کوئی۔ ڈی ایس پی صاحب نے آپ کو وارنٹ بھیجے گرفتاری کے، آپ کہہ رہے ہو جی میرے بھی پولیس میں بڑے تعلقات ہیں، تو اس کو غصہ آئے گا نا کہ بھائی میں تجھے تھانے میں بلا رہا ہوں اور تو کیا کہہ رہے میرے تعلقات ہیں، تو وہ فوراً دھمکی کیا دے گا؟ لے آ بھائی، کون ہے بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ تو وہاں تو ممکن ہے ایس ایچ او نے بلایا، آپ ڈی ایس پی کو فون ملا دیا آپ نے، وہاں پاسبل ہے، بعض دفعہ وہ دھمکی گلے بھی پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے کسی کو لانا ممکن نہیں ہے، جس کی اللہ پر چلے، جس کی کس پر چلے؟ اللہ پہ، کیا آپ اس کو لے آئیں اور کہیں اللہ یہ میری مجھے بخشوا دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا فلیاتوا بشرکائہم، لاؤ نا، ہمیں بتاؤ تو صحیح کون ہے جو ہمارے مقابلے میں ہے، ہم بخشنا نہ چاہیں اور وہ کیا کر دے؟ بخشوا دے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، دنیا میں کسی کافر کا آج تک یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ پہ سے بھی بڑا کوئی خدا ہے جو اللہ پہ زبردستی کر کے بخشوا دے گا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، تو اللہ ان کی بات رد کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ نے گویا اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ اب اللہ پابند ہے کہ وہ لازمی ان کی بات سن کر سفارش کرے گا۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہریہ، زبردستی والی شفاعت، کہ بس اللہ ان کی بات کبھی بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ ان کو لے آؤ، کون ہے جس کی بات میں ٹال نہیں سکتا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل بھی یہ شرک بہت مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے کہ مزاروں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھاوے چڑھا رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہمیں قیامت کے دن کیا کریں گے؟ بخشوائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیک لوگ اللہ سے شفاعت کریں گے، دعا کریں گے، اور دعا میں جیسے دنیا میں اللہ کو یہ حق ہے کہ چاہے تو قبول کر دے اور چاہے تو مسترد کر دے، تو یہ قیامت میں بھی ہوگا کہ نیک لوگ اللہ سے گزارش کریں گے، دعا مانگیں گے کہ اللہ فلاں کے حق میں ہماری شفاعت کو قبول کر لے، اللہ کی مرضی کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کوئی اس بارے میں اللہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ وہ کس کی سفارش قبول کر سکتا ہے، کس کی نہیں کرے گا، تو اس کا اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، اور وہ قرآن میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ ضابطے کو جاری بھی فرمایا ہے۔ پہلا ضابطہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ غیر مسلم کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، چاہے ان کا بیٹا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت ان کے والد کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں قرآن میں بہت وضاحت سے بیان ہوئی ہیں۔
حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ پیغمبر کو اپنے والد کی شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب پیغمبر کو نہیں ہے تو پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں ایک بہت بڑا فرق پیدا کر دیا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کی کوتاہیوں سے چشم پوشی بھی کی جاتی ہے، ان کی لغزشوں پہ معافی بھی دی جاتی ہے، ان کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے، ان کو دنیا میں سزا دے کے بڑی سزا سے بچایا بھی جاتا ہے۔ لیکن جو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، جب مانتے ہی نہیں ہو تو اب کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس آخرت میں؟ تو یہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ کا بھی ایک اصول ہے نا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اللہ سے زیادہ کسی کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ یہاں میں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ کیا کریں یار، ایسے ایسے ٹیکنیکل پوائنٹ کھوپڑی میں آتے ہیں نا، جب یہاں بیٹھتا ہوں تو پھر وہ موضوع سے بات ہٹتی ہے، لیکن وہ جب کھوپڑی میں آ رہے ہیں تو آئی سے لے رہے ہیں کہ وہ کھوپڑی میں پارسل کیے جائیں۔ بھئی یہ بھی تو کھوپڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا میرے سامنے۔ دیکھو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ سے بڑی رحمت کسی کی ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ وہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے، ماں سے بھی 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے جیسے ماں بچوں سے کرتی ہے، لیکن اللہ نے بھی اپنی رحمت کی ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے، بھائی اس سے آگے نہیں۔ کتنی بڑی رحمت، بھائی 100 بار توبہ کرو، 100 بار گناہ کرو تو 100ویں بار بھی توبہ کرو گے قبول کروں گا میں۔ موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھول دیا، تانا بھی نہیں دے گا کہ ابے 99 دفعہ تو نے توبہ توڑی ہے، ابھی پھر تجھے شرم نہیں آتی توبہ کرتے ہوئے؟ نا 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 نا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان تک کی لگام تک پہنچ جائیں گناہ، ثم استغفرونی، 2 آنسو بہائے کہ اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، اللہ فرماتے میری رحمت کی لہر معاف کر دے گی اس کو۔ 99 انسانوں کا قاتل جس نے پھر 100ویں انسان کا بھی قتل کیا، توبہ کے ارادے سے گیا ہے اور موت آئی اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، توبہ کی نہیں تھی، توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا۔ اتنی بڑی رحمت۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، حضرت موسیٰ کو ستایا، اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ لیکن یہاں بھی ایک لمٹ ہے کہ اگر موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، موت کا غرغرہ آ گیا، اب ایڑیاں بھی رگڑو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یا کفر پر ہو تو پھر جتنی بھی نیکیاں کر لو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کسی کو، پیغمبروں پر، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتے تھے، جبکہ پیغمبروں کے برحق ہونے کی دلیل بھی پہنچی تمہارے پاس۔ ایک شخص ہے نا جس کو پیغمبروں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو معذور ہے، دلیل بھی پہنچی، اس کے باوجود ان کا انکار کیا، تو بھائی پھر کچھ بھی نیکی، کتنی بھی نیکیاں کر لو، آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور اللہ کو ایسے لوگوں پہ ترس نہیں آئے گا۔ تو ایک لمٹ ہو گئی نا رحمت کی، بھئی یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو جب اللہ جو سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے بھائی، اس کی بھی رحمت کی ایک لمٹ ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب کرتا ہے تو لامحدود رحمتیں کرتا ہے، لیکن لمٹ اس لحاظ سے کہ کس پہ کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا۔ تو ہم اتنے فنڈر کیوں بنتے ہیں کہ اتنی لچک پیدا کر لیں اپنے اندر کہ آپ کے ساتھ جو مرضی جو بھی کرتا رہے اور آپ کو غصہ ہی نہ آئے؟ ہے بھائی، آپ اتنے پولائٹ ہیں، آپ اتنے میٹھے ہیں کہ جو مرضی کر لو آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت، لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے، بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے۔
یہ بہت بھائی اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو, بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہے ہیں نا لڈو کھیلتے ہوئے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے گوٹ ادھر سے یوں کر دیا, چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو, تو تم بے ایمانی کر رہے ہو, تو تمہارا ایمان نہیں ہے, آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے, ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے, گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر.